It is a negotiation process that started in 2003. That started In 2003. And is currently working under Doha peace process in Qatar. Currently. Working under Doha peace process in Qatar. Between USA and Taliban movement. For the future political settlement of Afghanistan, disturbed in the wake of US invasion in 2001. میں جنرلی اس کی بتا دوں کہ افغان پیس پروسیس بیسیکلی کہتے کسے ہیں، ہم یہ ڈسکس کرتے ہیں. افغان پیس پروسیس بیسیکلی ایک ایسے نیگوسیشن پروسیس کا نام ہے جو کہ امریکہ اور طالبان موومنٹ کے درمیان چل رہا ہے. یہ شروع ہوا تھا 2003 میں، لیکن 2012 تک یہ بالکل ہی اسٹیگننٹ رہا. 2012 میں ریوائیو ہوا، پھر 6 سال کے لیے اسٹیگننٹ ہوا، اور سپٹمبر 5 2018 کو ریوائیو ہوا ان دا فارم آف دوحہ پیس پروسیس. اور اس میں اسٹیک ہولڈرس ہیں امریکن گورنمنٹ اور طالبان موومنٹ، جن کی کوشش یہ ہے کہ افغانستان کا نیگوشیٹڈ پولیٹیکلی نیگوشیٹڈ سلیوشن اچیو کیا جائے. اور وہ کس کانٹیکس میں ہے؟ کیونکہ 2001 میں امریکہ نے افغانستان کے اوپر انویژن کی تھی اور وہاں پہ ڈی اسٹیبلائزیشن آ گئی. اب بیک گراؤنڈ میں لکھیں گے ہم کہ کون کون سے پیس پروسیس دوحہ پیس پروسیس سے پہلے یہاں پہ تھے، کیونکہ یہ پہلا پیس پروسیس نہیں ہے. دوحہ کب شروع ہوا تھا؟ کین اینی ون ریکال 2012-13 میں، لیکن اس سے پہلے بھی میں نے لکھا ہے کہ 2003 آنورڈ یہ سارا چل رہا تھا. تو لکھیں گے 2003 آنورڈ کیا کیا چل رہے تھے. پہلا پیس پروسیس تھا DDR. یہ UN نے شروع کرایا تھا. UN led DDR plan. And DDR stands for disarmament, demobilization, and reintegration. Disarmament, demobilization, and reintegration. یہ پہلا پلان تھا 2003 میں. سیکنڈ تھا 2006 سے 8 تک، اس کا نام ہے افغان پیس اینڈ ری انٹیگریشن پروگرام. تھوڑا سا سپیڈ میں چلیں آپ سب لوگ. افغان پیس اینڈ ری انٹیگریشن پروگرام. 2011 میں پھر ایک نیا پیس پروسیس پاکستان نے شروع کیا تھا، اس کا نام ہے مری پیس پروسیس. کون سا والا؟ یہ 2 سال چلا تھا، 2006 سے لے کے 8 تک. کس نے کرایا تھا؟ یہ میجر پاورز نے کرایا تھا. آپ کہہ سکتے ہیں کہ امریکہ، یورپین یونین اور چائنا اور رشیا، ان سب کی انڈر دا آسپیسز آف دا UN. میجر پاورز آپ اس میں ورڈ لکھیں گے. 2011 میں آپ لکھیں گے مری پیس پروسیس. 2012-13 میں لکھیں گے دوحہ پیس پروسیس. اب دیکھیں یہ آپ کے پاس ٹینجیبل باتیں ہیں، یہ ریلیونٹ نہیں ہے پتہ نہیں کیا لکھنا ہے. یہ آپ کو ٹینجیبل ہے ایک ایک بات میں کہ آپ وہ جو پیراگراف لکھیں گے اس میں آپ کے پاس ایک بالکل کلیئر پکچر ہوگی کہ آپ کیا لکھنے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے.
اس کے بعد لکھیں 2016-17 میں لکھیں QCG کوآرڈینیشن گروپ 2016-17 15 میں سے اصل میں وہ سلپ ہو گیا ہے 16-17 لکھ لیں QCG کوآرڈینیشن گروپ. اس میں کون سے ممالک تھے یعنی کہ 4 اسٹیک ہولڈرز تھے. کوآرڈینیٹر کا مطلب ہے 4 اسٹیک ہولڈرز. لکھیں چائنا, پاکستان, امریکہ اینڈ افغانستان. اور اس کے پیچھے کانٹیکسٹ کیا تھا؟ ان کانٹیکسٹ آف ساؤتھ ایشین اسٹریٹجی. سورج رجسٹر اوکے ڈن. اوکے اور اس کے بعد اب لکھ لیں 2008 سپٹمبر 5 2018 ریزمپشن آف دوحہ پیس پروسیس. اگین فوکسنگ آن ون آئیڈیا. دیکھیں کہ بگ پکچر ہونی چاہیے, لٹل نالج نہیں ہونا چاہیے. لٹل نالج از اے ویری ڈینجرس تھنگ. پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا اس میں آپ کیا لکھنے جا رہے ہیں اینڈ یو آر کنفیوزڈ ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے. اب دوحہ پیس پروسیس میں 4 باتوں کے اوپر باتیں ہو رہی ہیں, وہ 4 پوائنٹس لکھ لیں. جی جی سپٹمبر 5 2018 ریزمپشن آف دوحہ پیس پروسیس. میں اس میں وضاحت ایڈ کر لوں کہ یہ شروع ہوا تھا 2012-13 میں, لیکن 4 سال تک اس کے اوپر کوئی کام نہیں ہو پایا. اسے ریوائیو کیا گیا ڈونالڈ ٹرمپ نے 2018 میں, اور اس کے اوپر ابھی جو گفتگو ہے وہ چل رہی ہے ان 4 باتوں کے اوپر. یعنی کہ اب ہم یہ ہیڈنگ لکھ رہے ہیں 4 پوائنٹ پیس پروسیس ان دوحہ. اچھا پوائنٹ نمبر 1 لکھیں آپ کاؤنٹر ٹیررزم ایشورنسز. That Afghan soil will not be used against any country. Yes, یہ پورا جملہ counter terrorism assurances that Afghan soil will not be used against any country. Second, troops withdrawal, US troops withdrawal from Afghanistan. اگلا لکھیں انٹرا افغان ڈائلاگ. یہ 3rd فیچر ہے جس کے ڈبل ڈاٹ دے کے آپ لکھیں گے افغان لیڈ افغان اون پیس پروسیس. میں دوبارہ ریپیٹ کر لیتا ہوں انٹرا افغان ڈائلاگ ڈبل ڈاٹ افغان لیڈ افغان اون پیس پروسیس. یہ جو ٹرم ہے یہ آپ اخبار میں زیادہ سنتے ہیں, ٹھیک ہے, کہ افغان لیڈ افغان اون پیس پروسیس, یا پاکستان بلیوز ان افغان لیڈ افغان اون پیس پروسیس. اس کا مطلب یہ کہ ود ان افغانستان اسٹیک ہولڈرس میں, اس میں کمنٹ کرتا ہوں. اس کے بعد آپ لکھ لیں اے کمپریہنسو سیز فائر لائن. سیز فائر میں اے کمپریہنسو سیز فائر. اب یہ 4 باتیں سب لوگوں نے لکھ لی ہیں. اب آپ نے اگلے 10 منٹ تک اس کی انالیسس سننی ہے, وہ بڑی امپورٹنٹ ہے کیونکہ ساری باتیں میں ایک ورڈ فار ورڈ نہیں لکھتا ہوں. سر ایک چیز ہارٹ آف ایشیا کانفرنس وہ ایڈ کر دیں. ویل ایڈ کر سکتے ہیں, یس وہ بھی ہے, یس ٹھیک ہے.
اچھا ہم بات کر رہے ہیں کہ ابھی جو دوحہ پیس پروسیس، یعنی کہ ایک تو میں نے آپ کو جنرل کانٹیکسٹ ہے وہ لکھوایا ہے کہ افغان پیس پروسیس شروع کب سے ہے. 2003 آنورڈ یو این نے یہ پلان شروع کیا، پھر جرمنی نے بون کانفرنس کے تھرو یہ جو سیکنڈ 6 to 8 والا پلان تھا وہ انیشیٹ کرایا، پھر پاکستان نے مری پیس پروسیس انیشیٹ کرایا. اس میں کنکلوژن اچیو ہونے ہی والا تھا کہ افغانستان کی میڈیا نے بتا دیا کہ لوگ پاکستان جس شخص کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ وہ مذاکرات میں آئے گا وہ تو پہلے 2 سال مر چکا ہے، اس کا نام کیا ہے؟ مولا عمر. تو وہ جو ہے جو پیس پروسیس ہے، یہ جو ہے مری پیس پروسیس وہ وہیں پہ ختم ہو گیا. پھر 13 سے 15 تک 15 سے 17 تک ایسا کوئی پیس پروسیس وائبرنٹ نہیں آیا. لیکن جیسے ہی 16 میں ڈونلڈ ٹرمپ آیا تو اس نے پاکستان کے اوپر پریشر ایگزرٹ کرنا شروع کر دیا، اور اس کی مثالیں ہم نے لکھی تھی کہ ہاؤ ہی وینٹ آن سیئنگ دیٹ یونائٹڈ اسٹیٹس ہیز فولشلی گیون پاکستان بلینس اینڈ بلینس آف ڈالرز ان ایڈ اینڈ دے ہیو گیون اس نتھنگ بٹ لائز اینڈ ڈیسیٹ. سو اس کانٹیکس میں پاکستان کو سیکورٹی کنسرن آ گئے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ امیریکنس آر ایکچولی pushing Pakistan out from Afghanistan as they are trying to push Iran out from the Middle East. تو اسی صورتحال میں پاکستان quickly went to China اور اسے کہا کہ بھائی آپ بھی اس میں اسٹیک ہولڈر بن جائیں گے تو ہماری بھی پریزنس افغانستان میں آسان ہو جائے گی، اور ہماری پریزنس وہاں پہ انفارمل پہلے ہی ہے. This will help us achieve a dual strategic initiative, which is the security of the flagship project of CPEC, Belt and Road Initiative, that is CPEC, and second, facilitating US withdrawal from region, because this is our shared goal. So yes, China came into the equation, the dragon came into the room. اس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ آیا، ساؤتھ ایشین اسٹریٹجی دی، یہ بھی ایک سارٹ آف پیس پلان میں کافی لوگ اسے انکلوڈ کرتے ہیں کہ دس واز آلسو اسٹریٹجی ڈیوائزڈ آن دا لائنس آف افغان پیس پروسیس. لیکن چونکہ اس میں انڈیا کا زیادہ رول تھا، چونکہ اس میں ملٹری سلیوشن کے اوپر زیادہ فوکس تھا، اور چونکہ اس میں ٹائم ٹیبلز نہیں تھے، تو طالبان نے کہا کہ نو وی ول ناٹ سکم ٹو امیریکن پریشر. ایون دی اسپوکس پرسن آف طالبان موومنٹ ذبیح اللہ مجاہد went on saying کہ look America, remember Soviets were bled in this very ground. Afghanistan will surely become another graveyard for United States of America. یعنی کہ openly hurling threats to America. اور اس کانٹیکس میں امریکہ بھی یہ کنونس ہوگا کہ نہیں یار اب نہ ملٹری سولوشن نہیں ہو سکتا. At the same time اس کو آپ US ڈومیسٹک پرسپیکٹیو سے بھی دیکھ سکتے ہیں، which is کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا بھی اگین وہی الیکٹورل پرومس تھا جو اس سے پہلے باقی دیگر پریزیڈنٹس کا تھا کہ why is United States of America militarily present in Afghanistan, Syria, Iraq and elsewhere. اگر آپ مجھے ووٹ کریں گے, if I'm in the power, I would do whatever it takes to pull Americans out from the war-torn regions. So in line with his presidential rhetoric, he actually initiated the Doha peace process, nominating Zalmay Khalilzad as the chief negotiator of this whole process. اور اس کانٹیکس میں پھر دوحہ پیس پروسیس شروع کیا گیا. لیکن پرابلم یہ تھا کہ Americans were ready, but Taliban were not. So for that purpose, America used two basic tools to force Pakistan deliver Taliban on negotiating table. اور وہ کیا تھے؟ putting Pakistan on FATF grey list, so that news must be tightened around Pakistan's neck کہ بھئی اب طالبان کو ڈیلیور کرے. ایون اگر وہ کام نہیں کرا, then Pakistan is in a catch-22 position, which is it needs IMF bail-out package. اور ان دونوں چیزوں کو ہم استعمال کر کے پاکستان کو پریشرائز کر سکتے ہیں, coupled with another diplomatic pressure کہ ہم پاکستان کو openly nominate کرتے ہیں کہ look, you are a state that harbors snakes in its backyard, that harbors agents of terror and chaos. And eventually Pakistan delivered Afghan Taliban on negotiating table, something that was recognized in an open letter of American president with the name Imran Khan. I'm thankful to Imran Khan, Pakistani Prime Minister, who has actually been able to deliver Taliban on the negotiating table. 2018 میں سپٹمبر 5 کو یہ نیگوسیشن پروسیس شروع ہوتا ہے. 4 باتوں کے اوپر باتیں ہوتی ہیں اور یہ پورے سال میں اس کی کوئی 8 مرتبہ کانفرنس ہوتی ہے. 8 being concluded in on August 5th, یعنی کہ 8 راؤنڈ اس مذاکرات کے کمپلیٹ ہوتے ہیں, جن میں جو پہلی 2 باتیں ان کے اوپر ایگریمنٹ ہو جاتا ہے کہ یہ طالبان کہتے ہیں کہ we give America counter terrorism assurance کہ افغان سوال کسی بھی ملک کے خلاف استعمال نہیں ہوگی. اب یہ ڈپلومیٹک لینگویج میں نا بڑے اوپن اینڈیڈ اس طرح کے جملے بنائے جاتے ہیں
مثلاً اسے یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ اگر آنے والے دنوں میں پاکستان کا انفلوئنس آ بھی گیا افغانستان میں تو افغان ول ناٹ بی یوزڈ اگینسٹ لیٹ سے انڈیا. لیٹ سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں چائنا کی میسو اکنامک انگیجمنٹ ہو جاتی ہے افغانستان میں تو افغانستان ول ناٹ بی یوزڈ اگینسٹ امریکن انٹرسٹ ان دا ریجن. میں بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں طالبان خود پاور میں آ جائیں اور ہو سکتا ہے کہ کوئی نان اسٹیٹ ایکٹر آئیڈیولوجیکل پیراڈائم ان کے ساتھ الائن کر لے تو وہ نان اسٹیٹ ایکٹر میں بھی امریکن انٹرسٹ کو ود ان امریکہ اور آؤٹ سائڈ امریکہ ہیمپر کرنے کی کوشش کرے تو وہ بھی اس میں نہیں ہوگی. یعنی کہ ان ڈپلومیٹک لینگویج یو نیڈ ٹو انٹرپریٹ یور سیلف کہ واٹ ڈو وی مین بائی دا آئیڈیا دیٹ افغان سوائل ول ناٹ بی یوزڈ اگینسٹ اینی کنٹری اینڈ ایون دیٹ گوز فار امریکہ. اب اس میں تھوڑی سی وضاحت یہ تھی کہ امریکہ یہاں پہ اسمال کاؤنٹر ٹیررزم فورس مینٹین کرے گا. اب یہ بڑا مسئلہ ہے طالبان کے لیے کہ نہیں, اس کے اوپر مذاکرات ہو رہے تھے کہ یہ کب ہونا چاہیے. طالبان کا فوکس یہ تھا کہ یار پہلے دیکھیں آپ پہلے سارے نکل جائیں, اس کے بعد نئی حکومت آ جائے گی, وہ نئے آپ کے ساتھ جو ہے نا ٹرمس اینڈ کنڈیشن سیٹ کرے گی. آپ اگر وہ حکومت آپ کو اگر الاؤ کرے تو آپ افغانستان میں آ سکتے ہیں, موجودہ فارمیٹ میں آپ اسٹے نہیں کر سکتے. This is where we come on to the second idea, phased troops withdrawal. یعنی کہ طالبان کا کہنا یہ ہے کہ we will fight till last American soldier in Afghanistan. یعنی کہ جب تک آخری امریکن سولجر افغانستان میں موجود ہے طالبان اپنی جو ملٹری ایکٹیویٹیز ہیں ان کو نہیں روکے گا. اور وہ ملٹری ایکٹیویٹیز کیا ہوں گی کہ جہاں جہاں پہ یو ایس ایسٹس ہیں ان کو انڈر اٹیک, انڈر سیج, کڈنیپنگ اور اس طرح کی کارروائیاں کرتے رہیں گے. نو امریکن پرسونل, سیویلین, military, contractor or that matter otherwise any diplomatic personnel will be safe from the wrath of Taliban, and Taliban would strike and strike back vociferously. تو سیکنڈ پوائنٹ پر بھی اگریمنٹ ہو گیا اور امریکہ نے کہا کہ سپٹمبر 1 2019 آنورڈ ہم 20 مہینوں میں فیزڈ وتھڈرال کنٹینیو کریں گے. یعنی کہ ظاہر فیزڈ وتھڈرال سمجھ رہے ہیں نا, کیسا نہیں ہوگا کہ ایک ہی دن سارے فوجی نکل جائیں گے. یہ سلو اینڈ اسٹیڈی پروسیس میں جائیں گے کہ 5000 چلے, جیسے 500 نکل گئے, پھر 200 نکل گئے. یعنی کہ بیسڈ آن دیٹ ٹرسٹ that two sides would enjoy over the period of time American troops would withdraw from the region. ان دو باتوں کے اوپر ایگریمنٹ پا گیا اور سپٹمبر 1 2018 کو اکراس گلوب یہ ہیڈ لائنس آنا شروع ہو گئی کہ look what Trump promised he has actually delivered, because America is basically pulling out from Afghanistan at the end of the 8th Doha peace process, 8th round of Doha peace process. لیکن یہ جو دو نیچے والی باتیں تھیں ان پر اب بھی کوئی ایگریمنٹ نہیں ہوا تھا. انٹرا افغان ڈائلاگ سے مراد یہ تھا کہ افغانستان کے جتنے اندرونی اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ تمام تر آپسی ایک نیگوسیشن شروع کریں گے. کیونکہ اگر آپ افغانستان کی ایتھنک کمپوزیشن دیکھیں تو دیر آر اراؤنڈ 52 ایتھنک گروپس. طالبان جو ہیں وہ پشتون فینامنا ہے, تو 40% جو افغانستان میں ڈومیننٹ ایتھنیسٹی ہے دیٹ از پشتون. ٹھیک ہے, جیسے پختون بھی کہتے ہیں, پشتون بھی کہتے ہیں, آپ ان کا انٹرچینجبل ورڈ یوز کر سکتے ہیں, جو بھی ہے. تو ان کے درمیان اور باقی جو دیگر گروپس ہیں ان کے درمیان ایک کوئی نہ کوئی پروسیس ہونا چاہیے, ڈائلاگ ہونا چاہیے. اس کی وجہ یہ کہ 1995 آنورڈ جیسے ہی طالبان پاور میں آئے تھے تو ہزارہ گروپس ہیں, شیعہ گروپس ہیں, ان کے خلاف بڑی کارروائی ہونا شروع ہو گئی تھی. فار ایگزامپل مزار شریف میں اسی ٹائم پیریڈ کے دوران, یعنی کہ جب طالبان کا رول تھا, شیعہ لوگوں کی میسو کلنگ ہوئی تھی. ایرانین انٹرسٹ جو تھے اس ریجن میں انہیں جو ہے نا بہت نقصان پہنچایا تھا طالبان نے, اور ایران نے پوری فوجیں جو ہے نا کھڑی کرتی تھی افغانستان کے بارڈر کے اوپر کہ ان سچ اے اسٹیٹ کے کہیں ایسا نہ ہو کہ آنے والے دنوں میں ایک وار آف ریونج شروع کر لیں طالبان. اور اس وار آف ریونج سے پہلے ضروری ہے, اس نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ سے پہلے ضروری ہے کہ انٹرا افغان پولیٹیکل کنسنسس جو ہے نا اسٹیبلش کی جائے. کن معاملات کے اوپر کہ فیوچر اسٹیٹ آف افغانستان کس طرح سے ہوگی, کیا وہ اسلامک ایمریٹ آف افغانستان ہوگی جس میں پروٹینیکل ورژن آف اسلام دیٹ طالبان ونس پریکٹسڈ وہی ہوگا, یا اس میں تھوڑا سا ماڈیفائڈ ورژن ہوگا. سیکنڈلی اسٹیٹس آف وومن اس پورے معاملے میں کیا ہوگا, کیونکہ طالبان نے انکار کر لیا کہ یہ کوئی شادی نہیں ہے جس میں انٹرا افغان ڈائلاگ کے 500 لوگ اس میں آ گئے. انہوں نے اس پوری لسٹ کو ریجیکٹ کر کے کوئی 50 لوگوں کے ساتھ ملنے کی بات کی.
تھرڈ میجر ایشو ہے انٹرا افغان ڈائلاگ میں کہ جو مختلف ایتھنیسٹیز کے رائٹس ہو سکتے ہیں، کیا وہ انڈیویجول آئیڈینٹی کے اوپر بحث کریں گے، یا آئیڈینٹی پالیٹکس ملک میں کنٹینیو ہوگی، یا ایک نیا نیشنل فیبرک کریٹ کیا جائے گا اور افغان آئیڈینٹی پروموٹ کی جائے گی، یعنی the question of identity will be properly resolved. اور پھر فائنل یہ ہے کہ انٹرا افغان ڈائلاگ میں کہ who will dominate power politics، کیا ایسا ہوگا کہ ایک کولیشن گورنمنٹ بنے گی جس میں پریزیڈنٹ ایک کا ہوگا تو پرائم منسٹر ایک کا ہوگا، ایز وی ہیو ڈفرنٹ ماڈلز ان ڈفرنٹ کنٹریز. فار ایگزامپل لبنان ہمارے پاس ملک ہے جس میں ہمیں ایک ایسا ماڈل ہے کہ اسپیکر ایک ریلیجن کا ہوگا، پریزیڈنٹ دوسرے ریلیجن کا ہوگا، اور جو ہے وہ پرائم منسٹر دوسرے کا ہوگا. یعنی کہ دس از واٹ وی کال ایز دا کمپوزیشن آف دا پاور، یعنی کہ ڈسٹریبیوشن آف دا پاور کس طرح سے ہوگی. کیونکہ کرنٹ اسکیم میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ افغانستان میں جو ڈسٹریبیوشن آف پاور ہے وہ پریزیڈنٹ کوئی اور ہے، چیف ایگزیکٹو آفیسر کوئی اور ہے. تو آخری انٹرا افغان ڈائلاگ میں یہ بات ہے کہ افغانستان میں فیوچر پاور کی جو ڈسٹریبیوشن ہے، پاور کی جو ڈویژن ہے، وہ کس طرح سے ہوگی. اس کے اوپر ابھی بھی کوئی کچھ جو ہے نا افیکٹو باتیں نہیں ہو پائی. اور آخری چیز ہے پیس اس میں کیا پروسیس میں کہ سیز فائر ہم اسٹیبلش کریں گے، کمپریہنسو سیز فائر. طالبان نے سوائے عید الاضحیٰ کے، سوائے محرم الحرام کے، اور سوائے افغانستان کے جو قومی تہوار ہیں ان کے علاوہ تمام تر دنوں کے لیے کہا کہ دیر ول بی نو سیز فائر. کیونکہ سیز فائر کا مطلب یہ ہے کہ بھائی ہم سرنڈر کر رہے ہیں، بٹ طالبان would not surrender. This is how Zabihullah Mujahid goes on saying. تو ان چار باتوں میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ پہلی دو باتوں پہ تو اگریمنٹ ہے، لیکن جو دوسری دو باتیں ہیں they are still a bone of contention. ان کے انالیسس سمجھ آ گئی آپ کو؟ Yes, sir. اب دیکھ رہے ہیں کہ یہ فرق ہوتا ہے ہیڈنگ لکھنے میں اور اس کے پیچھے ایک براڈ انالیسس ہوتا ہے. اور ایسی صورتحال میں نا آپ کی ہر بات دوسری بات سے ایک لنکڈ ہو اور ریڈر کو بالکل کلیئرلی سمجھ آ رہا ہوتا ہے کہ ویل you have a good idea on that, not only good idea but a good command on that. لیکن سپٹمبر 1 تک تو یہ ساری باتیں نہیں، اچانک 5-6 دنوں میں سچویشن جو ہے نا یو ٹرن لے لیتی ہے. On September 5th, 2019, immediately after 1 year of Doha peace process, through its Twitter diplomacy, Donald Trump goes on saying کہ ہماری جو میٹنگ طے تھی طالبان کے ساتھ کیمپ ڈیوڈ میں وہ ہم کینسل کر رہے ہیں. As Faqir Sain pointed out کہ yes, there was one serious issue. The White House and Pentagon had lack of consensus. پینٹاگون کا کہنا یہ کہ کمان ہم ٹروپس کیسے withdraw کریں، بیکاز امریکہ کی افغانستان میں پریزنس اسے ملٹیپل لیولز پہ فائدہ دے رہی ہے. وہ ملٹیپل لیولز پہ فائدے میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیے، چیک اینڈ بیلنس آن ایران، سرویلنس آف پاکستان، کنٹینمنٹ آف چائنا اینڈ مینٹیننگ ریجنل انفلوئنس، اینڈ فائنلی لاسٹ بٹ ناٹ دی لیسٹ پروموٹنگ پیکس انڈو امریکانا ان دی ریجن. تو ہاؤ کم امریکہ withdraw؟ طالبان تو طالبان سیز فائر نہیں کر رہے، ہم کیوں withdraw کریں؟ ایز لانگ ایز وہ سیز فائر نہیں کر رہے ہم بھی withdraw نہیں کریں گے. وائٹ ہاؤس اب وہ پولیٹیکل پیراڈائم میں سوچ رہے ہیں کہ نہیں یار ہم نے الیکشن میں وعدہ کیا ہے، آنے والے دنوں میں الیکشنز آ رہے ہیں، اگر ہم نے ایسا نہیں کیا تو لوگ تو ہمیں ووٹ نہیں کریں گے. کیونکہ politicians also think this paradigm as well. Military is not concerned with this very idea and that is not the Pakistan military. اور ایسی صورتحال میں ڈونالڈ ٹرمپ نے ایک امپریشن پہلے ہی کریٹ کر لیا تھا کہ look, we have actually pulled out from Syria, we have pulled out from Iraq, we are dialing down our military presence in basically Middle East region. So I'm actually trying to end the longest war in US history, which is American withdrawal from the region. This became questionable. ایک یہ ہے. دوسرا یہ تھا کہ یار اس میں مسئلہ یہ تھا کہ افغانستان کی گورنمنٹ کو اس پورے پروسیس میں کہیں پر بھی شامل نہیں کیا گیا. یہ بہت بڑا مسئلہ تھا کہ اس پیس پروسیس کی لیجٹمیسی کچھ نہ کچھ کویسچنیبل ہو سکتی ہے، کیونکہ نن دا لیس بے شک ہم اسے پپٹ گورنمنٹ کہیں کچھ بھی کہیں، کچھ نہ کچھ ان کے پاس میں انفلوئنس ہے، یعنی کہ دے آر ریزنیبل اسٹیک ہولڈرز وین اٹ کمز ٹو افغانستان's ڈومیسٹک پالیٹکس. تو ان کو جب تک اس پروسیس میں نہیں انگیج کیا جاتا تب تک طالبان would have a larger share in power in a post US settlement scenario. تھرڈ یہ تھا کہ مسئلہ یہ ہے کہ سپٹمبر 5 ڈیٹ ٹیکنیکلی ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ اگر ہم سپٹمبر 5 کو مل رہے ہیں تو 6 دن کے بعد ایک ایونٹ کی 9/11 کا جو ایونٹ ہے اس کی کیا ہوگی، ایک اینیورسری سیلیبریٹ کی جائے گی. What message president is going to give to the American public?
Okay, come on, the people who actually harbored allegedly Osama bin Laden, उन्हीं लोगों के साथ कैंप डेविड में आज बातें हो रही. Then what is the purpose of fighting this 18 long years war at the end of the day? What is the purpose of actually crunching the $3.3 trillion from the taxpayer citizens of United States of America? And that would definitely have a political damage that would be beyond control of an American president. And specifically when election year is on hand. 19 में 20 में elections हो रहे हैं ना अमेरिका में. Are you aware of that? Yes. इन reasons की coupled with एक और इसमें आप बाकी ऐड कर लें. इसने कहा कि भाई हम ख़त्म कर लें. आखिर इसमें बात ये होती है कि कैंप डेविड में मिलना अपने आप में क्यों इतना इम्पोर्टेंट है. कैंप डेविड बेसिकली एक ऐसी जगह है जहाँ पे कोई चीज़ डॉक्यूमेंट नहीं होती. यानी कि अगर वाइट हाउस में मिले तो उसकी हर एक ब्रीफिंग ना डॉक्यूमेंटेड होती है कि प्रेसिडेंट ने ये कहा, उन्होंने ये कहा. कैंप डेविड में आप कुछ भी बात कर सकते हैं. यानी कि कैंप डेविड इज बेसिकली एन इनफॉर्मल मीटअप. वहाँ पे कोई रिकॉर्ड नहीं होता बातों का. जैसे 1978 में इजिप्ट और इजराइल के दरमियान कैंप डेविड में अकॉर्ड कराया गया. कैंप डेविड अकॉर्ड कराया गया. ओके, तो हम ऐसी सूरत हाल में देखते हैं कि फिर अभी सितंबर 5 के बाद आज है कोई जनवरी की 15 से 18 तारीख, ठीक है, पता नहीं कौन सी तारीख है, 19. तो इतना टाइम पीरियड हुआ है. इसमें फिर क्या हुआ है इसका मैं आपको क्विक स्नैपशॉट देता हूँ. दोनों साइड्स ने कह दिया कि भाई लुक अब जरा मुज़ाकरात नहीं हो गए. लेकिन ऑब्वियसली एक जनरल अंडरस्टैंडिंग यही थी कि विदाउट ए नेगोशिएटेड सेटलमेंट नथिंग कैन बी अचीव. अमेरिका फोकसेस ऑन दिस आइडिया कि नथिंग इज एग्रीड अंटिल एवरीथिंग इज एग्रीड. यानी कि जब तक चारों बातें एग्रीड नहीं है तब तक पहली वाली दो बातें भी एग्रीड नहीं है. ठीक है. अब ऐसी सूरत हाल में तालिबान के अटैक्स भी. अच्छा, एक और रीज़न जिसकी बुनियाद पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमने ये मुज़ाकरात कैंसिल किए. अमेरिका ने ये जस्टिफिकेशन दी कि लुक तालिबान ने हमारे कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर हमला किया और हमारा एक फौजी जो है ना उसको मारा गया. सवाल पैदा है कि कमान आप किसको जो है ना बेवकूफ़ बना रहे हैं. पिछले एक साल से पता नहीं कितने आपके फौजी मारे जा गए मर चुके हैं, लेकिन फिर भी आपने दोहा पीस प्रोसेस कंटिन्यू होने दिया. मसलन ऐसा तो नहीं था ना कि फर्स्ट राउंड ऑफ दोहा पीस प्रोसेस से लेके 8th राउंड ऑफ दोहा पीस प्रोसेस तक कोई आपका अमेरिकन बंदा नहीं मारा गया. फिगर से अदरवाइज फिगर्स विद द टॉल डेथ टॉल ऑन 24. आपने तब तो नहीं जो है ना वो मुज़ाकरात का अमल रोक लिया. व्हाई नाउ? ठीक है. फिर उसके बाद पाकिस्तान ने कोशिशें की, फिर अमेरिका ने कोशिशें की, एंड अगेन द डिप्लोमेसी वाज गिवन अ ड्यू स्पेस. और ऐसी सूरत हाल में अमेरिका की ईरान के साथ लड़ाई, अमेरिका की मिडल ईस्ट में प्रेजेंस दैट बिकेम वेरी क्वेश्चनेबल. और अमेरिका को अब ना उसके स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को नुकसान होना शुरू, मतलब जैसे ही हो रहा था तो अमेरिका ने कहा कि यार मल्टीपल फ्रंट्स एक टाइम पे करना ठीक नहीं है, लेट्स स्टार्ट दिस पीस प्रोसेस. और उसके लिए पहले वह प्रिजनर स्वैप ताकि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग में, और उसके बाद पीस प्रोसेस चल रहा है. तो मेजर फोकस है तीसरी बात. पहले बातों के ऊपर अब दोबारा से बातें खुल गई. यानी कि पहले दो बातें एग्रीड थी, अब दोनों के ऊपर भी अभी वो बातें चल रही हैं. बिकॉज द मिसट्रस्ट इज बेसिकली क्रिएटिंग अ बिग हर्डल. तो दिस ब्रिंग्स अस टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ अफगान पीस प्रोसेस. इसका मतलब ये है कि व्हाट आर द चैलेंजेस टू अफगान पीस प्रोसेस. हम ये कह सकते हैं कि फ्यूचर जो है ना वो कामयाब होगा. इस समय को जिस समय ने कहा कि यस बातें तो चल रही हैं, मुज़ाकरात तो चल रहे हैं. यस मुज़ाकरात चल रहे हैं, लेकिन मुज़ाकरात आर लाइक नेहरू सेड कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन टॉक्स एंड नेगोशिएशंस. टॉक्स तो चल रहे हैं लेकिन नेगोशिएशंस नहीं हो रहे हैं. टॉक्स आर नॉट रिजल्ट ओरिएंटेड. ठीक है. तो अफगान पीस प्रोसेस को फॉलोइंग 5 चैलेंजेस हैं. पहली चैलेंज, टॉक एंड फाइट स्ट्रैटेजी. Talk and fight strategy by both the US and Taliban. Second, ambitious posture of Taliban. Third, So ambitious. ambitious posture of Taliban. Next, Afghan domestic environment. And no institutional mechanism for
Afghan-led, Afghan-owned peace process. Afghan-led, Afghan-owned peace process. ब्रैकेट में लिख लें इंट्रा अफगान डायलॉग, दोनों की एक ही चीज़ है, ठीक है. चौथी चैलेंज लिख लें रोल ऑफ स्पॉयलर्स. वो लिख ब्रैकेट में लिख लें बोथ स्टेट एज वेल एज नॉन स्टेट एक्टर्स. स्पॉयलर्स SPOILERS. रोल ऑफ स्पॉयलर्स इसकी ब्रैकेट में लिखेंगे स्टेट एक्टर्स और नॉन स्टेट एक्टर्स. नेक्स्ट और आखिरी लिख लें रीजनल एनवायरनमेंट. So let me analyze them. अब ये देखें आपने हेडिंग्स लिख ली. हेडिंग में इसलिए खुद लिखवा रहा हूँ क्योंकि ये ना फिर आपके वो बाकी जगहों पे जो जिस तरह से आप पढ़ते हैं अनस्ट्रक्चर्ड लेक्चर बन जाएगा कि पता नहीं क्या पढ़ गया. इस लेक्चर के बाद आपको ये आ जाएगा अच्छा ये चीज़ पढ़िए, फिर आपको दिल भी करेगा इसके ऊपर काम करने में. पहली चैलेंज यार सबसे बड़ी ये कि टॉक एंड फाइट स्ट्रैटेजी. लुक नेगोशिएशंस की पहली बेसिक रिक्वायरमेंट ये कि यहाँ तो आप बात करें या फिर लड़ें, ठीक है. ऐसा नहीं हो सकता कि आप दोनों लड़ें भी फिर आप जो है मुज़ाकरात भी करें, तो दैट वुड डेफिनेटली गिव वे टू द मिसट्रस्ट रादर देन द म्यूचुअल ट्रस्ट. यानी कि अबंडनिंग फाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर. और ये जब तक दोनों साइड्स नहीं करेंगी तब तक ये मुज़ाकरात आगे नहीं जाएंगे. क्योंकि हो सकता है कि मुज़ाकरात बहुत अच्छे फेज में चल रहे हैं, अचानक कोई सेंटकॉम का जो है ना एक हाई ऑफिशियल मारा जाए, उसी दिन मुज़ाकरात पूरे हो जाएंगे. मुज़ाकरात चल रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त कामयाब होने जा रहे हैं, अचानक तालिबान लीडरशिप का कोई बंदा मारा जाए, अगेन दैट वुड मीट एट दैट एंड. सो टॉक एंड फाइट स्ट्रैटेजी कैन नॉट गो हैंड इन हैंड. सेकेंडली इसमें आप एनालिसिस करेंगे ऑन सेकंड ईयर कि लुक ओबामा डिप्लॉयड सम 150,000 NATO, ASAF and American troops. लेकिन what was the result at the end of the day? No one. ठीक है कि फाइट alone या military solution is not the solution. कि alternate अगर आप military solution पर ढूंढे भी तो that is going to meet at that end which is not in the favor of Afghanistan or for that matter this whole region. Then there is an ambitious Taliban posture. तालिबान लॉन्च स्प्रिंग ऑफेंसिव. वो उसका बुनियादी मकसद ये है कि तालिबान को अब सोच आना शुरू हो गया कि यार हमने 18 साल एक लॉन्गेस्ट इंसर्जेंसी वॉर लड़ी है. इसका मतलब ये है कि हमें कुछ ना कुछ तो बात है ना कि हम कंट्रोल कर सकते हैं. सो करेंटली मतलब एग्जैक्ट फिगर्स मुख्तलिफ जो सोर्सेज हैं वेरी करते हैं. अमेरिकन सोर्सेज कहते हैं कि तालिबान जस्ट कंट्रोल 10% ऑफ द टेरिटरी. तालिबान सोर्सेज एंड अफगान सोर्सेज एंड पाकिस्तानी या साउथ एशियन सोर्सेज से कि currently government controls just 60% territory and Taliban control more than 30% territory. 10% is basically disputed between two as well as divided by certain non-state actors like Jaish al-Adl, TTP, ISIS and so on. तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि तालिबान अभी अगर 30% टेरिटरी कंट्रोल कर रहे हैं तो वो सोच रहे हैं कि यार हम अगर थोड़ी कुछ दिन और जंग लड़ लें तो हम 40% टेरिटरी कंट्रोल कर सकते हैं. और जब हमने इतनी टेरिटरी कंट्रोल की तो वी विल बी इन अ बेटर पोजीशन टू बार्गेन मोर फ्रॉम अमेरिका. लुक हम पहले इतनी टेरिटरी कवर कर रहे हैं तो इन पावर डिस्ट्रीब्यूशन इन फ्यूचर ऑफ अफगानिस्तान वी मस्ट हैव अलायंस शेयर. हमें ज़्यादा हिस्सा होना चाहिए. तो सो दिस एम्बिशियस पोस्चर ये बड़ा प्रॉब्लमेटिक है क्योंकि दिस बेसिकली pushes Taliban to fight another day to kill more Americans and to devastate the life of more ordinary Afghan people. थर्ड बड़ी चैलेंज ये है कि यार अफगानिस्तान में अभी तक कोई इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म नहीं है जो कि फंक्शन करे जिसका नाम हो इंट्रा अफगान डायलॉग इनिशिएट करे. एक ऐसा लोया जरगा इस्टाब्लिश किया गया 2016 ऑनवर्ड, लेकिन मसला ये था कि उसकी जो लीडरशिप थी तालिबान ने उसको पहले ही राउंड से पहले मार दिया. यानी कि दिस इज द स्टेट ऑफ अफेयर्स के अब वहाँ पे इंट्रा अफगान डायलॉग सही तौर पर फंक्शन नहीं कर सकता. अफगानिस्तान का सोल्यूशन बाहर की दुनिया इम्पोज नहीं कर सकती. वो जब भी आया है वो ख़राब आया है. अफगानिस्तान का सोल्यूशन अफगानिस्तान के लोग ही दे सकते हैं. लेट्स मेक अफगानिस्तान फॉर अफगान्स. ठीक है, जैसे हमने 3 बातें पढ़ी हैं. अमेरिका फॉर अमेरिकन, एशिया फॉर एशियन, देन अफगानिस्तान फॉर अफगानी. तो आप कश्मीर वाले दिन फिर क्या कहेंगे? कश्मीर फॉर पाकिस्तान.
اور یہی آپ نے جو ماڈل میں نے آپ کو چیلنجز والا بتایا ہے یہی آپ اپلائی کریں گے. یہ بیسیکلی فریم ورک ہے, اس کا آرگومنٹ کبھی بھی نہیں بدلیں گے. آپ 21 کا ٹائم دیں, آپ 26 کا ٹائم دیں, اگر یہ مسئلہ ہوگا تو یہ فارمیٹ ایگزیکٹلی یہی رہے گا. بیکاز مائی اپروچ از این آرگومنٹڈ اپروچ, ناٹ ان لاجیکل اور فار دیٹ میٹر ایگزامپل اورینٹڈ اپروچ. ایگزامپل 1 منٹ میں ریفیوٹ ہو سکتا ہے, آرگومنٹ نہیں ہوتا ریفیوٹ, فریم ورک نہیں ہوتا ریفیوٹ, وہ ایگزیکٹلی سیم رہتا ہے. مثلا یہی چیلنجز آپ اپلائی کریں کہ سیریل پیس پروسیس میں کیا چیلنجز ہیں. لٹرلی کچھ بھی نہیں پتا ہے بنا سیریل پروسیس کا آپ کو فریم ورک پتا ہے کہ اچھا پہلی سب سے بڑی چیلنج ہے کہ ٹاک اینڈ فائٹ اسٹریٹجی. ایک طرف بشار الاسد بھی لڑ رہا ہے, دوسری طرف ریبلز بھی لڑ رہا ہے. ایک طرف دونوں طرف کو ملٹیپل سائڈ سپورٹ کریں. دوسری بڑی چیلنج یہ ہے کہ ریبلز کا پوسچر, ریبلز کو لگ رہا ہے کہ یار اب جو ٹیریٹری وہ کنٹرول کر رہے ہیں وہ ایکسپینڈ ہو سکتی ہے اور آنے والے فیوچر سیریا کے پولیٹیکل فیوچر میں ان کے اسٹیکس زیادہ ہو سکتے ہیں, which is rubbish. تھرڈ یہ کہ یار there is not Syria owned, Syria led peace process. یہاں پہ ہم نے کیا لکھا تھا, افغان لیڈ افغان owned, وہاں پہ آپ لکھیں گے Syrian led Syrian owned peace process. Are you getting کہ میں آپ کو کیا سکھا رہا ہوں؟ We are just learning some technicalities جو کہ آپ کو ایک بگ پکچر دیتی ہیں چیزوں کی. ادروائز آپ ہر چیز اتنی میسو لیول پہ نہیں پڑھ سکتے. مڈل ایسٹ کے اوپر 1000 کتابیں, آپ نے صرف 700 ورڈز کا ایک کوشچن اٹینڈ کرنا. اس کے بعد اس میں اگلی بڑی چیلنج ہے ریجنل انوائرمنٹ, یعنی کہ یہ فریم ورک آپ کسی بھی جگہ پہ اپلائی کریں گے تو آپ کو لگ جائے گا. ٹھیک ہے, ریجنل انوائرمنٹ از ا بٹ کلیئر. یہ میں نے علیحدہ سوال بھی لکھا ہے کہ یہ یوں بھی آ سکتا ہے کہ بھائی یہ جو ریجنل انوائرمنٹ ہے وہ کس طرح سے افغانستان کے لیے سب سے بڑی چیلنج ہے. تو اس میں آپ نوٹ کر سکتے ہیں کہ جی انڈیا کے افغانستان میں کیا انٹرسٹ ہے, ایران کے افغانستان میں کیا انٹرسٹ ہے, پاکستان کے افغانستان میں کیا انٹرسٹ ہے, اور چین افغانستان کو کیسے امیجن کر رہا ہے. اس ان 4 ہیڈنگس کو آپ اندر 4 ہیڈنگس میں ڈیوائڈ کریں گے تو یہ آپ کے 16 ہیڈنگس بن جائیں گے. لیٹس کوئکلی انالائز. انڈیا کا کہنا یہ ہے کہ افغانستان میں ابھی ہم اپنی ملٹری پریزنس مینٹین رکھیں, ملٹری پریزنس نہیں, اپنی پریزنس مینٹین رکھیں یا لارجر رول اچیو کریں تاکہ ہم 4 چیزیں اچیو کریں. ایک, پاکستان کے بلوچستان کے ایریا کو ڈی اسٹیبلائز کریں. پاکستان کے فاٹا والے ریجن میں ہم میسو لیول پر انسٹیبلٹی کریٹ کر کے پاکستانی اسٹیٹ کو دوسری سائڈ پہ ویکن کریں. اور تھرڈلی ود دا ہیلپ آف این ڈی ایس اینڈ را نیکسس ہم پاکستان میں جو اس کی ڈاکٹرائن ہے کہ ہم اسٹریٹجک ڈیپتھ ڈھونڈ رہے ہیں افغانستان میں, اس کو ونس اینڈ فار آل نیوٹرلائز کر لیں. اور جو تھا سی پیک کو جو سیکورٹی تھریٹس ہیں انہیں اور ملٹیپلائی کر لیں. سو دس از بیسیکلی akin to sandwiching Pakistan in a 2-front war scenario. This is how you would analyze India. Iran has different interests. Given the toxic nature of Iran-US ties, Iran نے categorically کہہ دیا ہے اس context میں جب امریکہ نے کہا کہ IRGC is a terrorist organization. So in the Iranian parliament went on saying کہ every American soldier present in the region, be it in Afghanistan or for that matter Middle East, the CENTCOM is a terrorist organization. So what happens in this particular context کہ ایران کا فوکس ہوتا ہے کہ افغانستان میں جس طرح ماضی میں اس کا انفلوئنس ہے in the form of Northern Alliance, ایک تو وہ مینٹین ہو. سیکنڈلی یہاں پہ امریکن ٹروپس کو ہم ہٹ کر سکتے ہیں تھرو اور پراکسیز ان آرڈر ٹو ریز سیکورٹی کاسٹ فار امریکہ. اور تھرڈ ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ ایران از اے ریجنل کنٹری, کم آن, اس کے ایسٹ ویسٹ نارتھ ساؤتھ میں اس کا ریجنل انفلوئنس ہونا چاہیے پرسائزلی ونس اٹ ہیز انفلوئنس ان دا مڈل ایسٹ. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جو چائنا ہے اس کا انفلوئنس ہے اس میں. ہمارے روم ہے اوکے ٹھیک ہے. چائنا کا براڈر آبجیکٹو یہ ہے کہ سب سے پہلے تو اس سے نان اسٹیٹ ایڈریس کا خدشہ ہے. فار ایگزامپل ایسٹ ترکمانستان اسلامک موومنٹ جو کہ زنجان میں بھی آپریٹ کرتی ہے, جس نے ماضی میں چائنا میں بڑے میسو لیول پر جو ہے ٹیررسٹ اٹیکس بھی کیے. ایک تو اس کو نیوٹرلائز کیا جائے, سیکنڈ پرائیورٹی ہے افغانستان. نن دا لیس سیکنڈ پرائیورٹی ورلڈ کہنا یہ بالکل انڈر اسٹیٹمنٹ بھی ہو جائے گی کیونکہ چائنا وانٹس اے لارجر اسٹریٹجک انگیجمنٹ ان دس ریجن بائی pushing America, یا اس کے لیے صحیح ورڈ یوز ہوگا by facilitating American withdrawal from the region. کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ American presence in Afghanistan is basically a form of surveillance over the China, a form of containment of the China. ٹھیک ہوگا.
اس کے بعد پاکستان اس کے تو کھلے ہوئے انٹرسٹ ہیں کہ یار افغانستان میں پہلی بات کہ پیس ان افغانستان از بیسیکلی پیس ان افغانستان بیکاز افغانستان از اے ہارٹ آف ایشیا. یہ اقبال کی شاعری سے نکلی ہوئی ہے کہ اگر کابل مہمان آ گیا تو پوری ساؤتھ ایشیا مہمان آ جائے گا, کیونکہ دس از فرام ویئر ایوری تھنگ ایمانیٹس. سیکنڈ, پاکستان کو یہ ہے کہ یار افغانستان میں امن آ جائے تاکہ امریکن پریزنس اس ریجن میں ختم ہو یا انیشلی یہ کم ہو. کیونکہ موجودہ اسٹیٹمنٹ جو کل شاہ محمود قریشی نے دیا ہے اٹ از اے بٹ ڈفرینٹ, میں اس کو بھی انالائز کروں گا, لیکن پہلے ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں. سیکنڈ, پاکستان کا کہنا یہ ہے کہ افغانستان میں جب تک ایک وائبل پولیٹیکل سیٹ اپ نہیں ہوگا تو ہم یہ جو ریفیوجیز ہمارے اوپر برڈن ہیں ان کو ہم کہاں کریں گے, ان کو ہم تب تک ریپیٹریٹ نہیں کر سکتے جب تک وہاں پہ وائبل پولیٹیکل فیوچر نہیں آتا. تھرڈلی یہ کہ اگر اسٹیبل افغانستان ہوگا تو وہاں پہ انڈیا ول ناٹ ہیو اینی فٹ اسٹیپ. پھر پاکستان کا انٹرسٹ یہ کہ یعنی کہ جو انڈیا نے پاکستان کو سیکورٹی تھریٹس دیے ان کی آپ فریزنگ چینج کر کے نئے لگا لیں گے کہ سی پے کے جو تھریٹس آ رہے ہیں, بلوچستان میں انسٹیبلٹی ہو رہی ہے, لائکس آف گلبشن جادو ول نو لانگر بی ایبل ٹو آپریٹ ان اینی کنفلکٹ ریڈن پارٹ آف پاکستان. وے فارورڈ چیلنجز میں ناٹ ملا لیں گے تو یہ ہو جائے گا. اب اس کو تھوڑا سا آپ نے دیکھ لینا ہے کہ علیحدہ سے اگر ہم کریں کہ کرٹیکلی ایویلویٹ پاکستان رول ان افغان پیس پروسیس, پاکستان نے کیا کیا رول پلے کیا افغان پیس پروسیس میں, اس کے اوپر آپ 2 منٹ سوچیں, میں آپ سے انپٹ لوں گا پھر ہم آگے بڑھیں گے. اچھا اس کو سنیں, پاکستان رول آپ اسے نا ڈفرینٹ لیولس آف انالیسس میں ڈیوائڈ کریں, ٹھیک ہے, یعنی کہ اگر آپ کو ابھی بھی لیولس آف انالیسس اپلائی کرنا نہیں آیا تو ابھی آپ دیکھ لیں کس طرح سے ہوں گے. پاکستان کا سب سے پہلے تو ڈپلومیٹک رول رہا ہے افغانستان پیس پروسیس میں. فار ایگزامپل اٹ واز پاکستان دیٹ ایکچولی انیشیٹڈ مری پیس پروسیس, اٹ واز پاکستان دیٹ سپورٹڈ the idea of QCG, and finally it was Pakistan who supported the idea of peace process in Doha. یعنی کہ ایک تو پاکستان کا کردار ہے مختلف پیس پروسیس شروع کرانے میں. سیکنڈ, پاکستان کا کردار ہے افغانستان میں طالبان کو ڈیلیور کرنے میں کہ جی آپ نیگوشیٹ کریں, کیونکہ اس سے پہلے طالبان were not ready for negotiations. یہ پاکستان کا دوسرا ڈپلومیٹک رول ہوگا. تھرڈ, پاکستان کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ریجنل کنٹریز کو کنونس کرنا کہ لوگ اگر ہم افغانستان کو ایک دوسرے کے خلاف استعمال کریں گے, کنفلکٹ آف انٹرسٹ افغانستان میں کریٹ کریں گے, تو انسیکیورٹی ان افغانستان would mean insecurity for all of us. تو پاکستان کا یہ کردار کہ ریجنل کنسنسس, میجر آرگومنٹ یہ ہوگا ان فارمولیٹنگ ریجنل کنسنسس آن اینڈنگ politically negotiated افغان سیٹلمنٹ, یہ پاکستان کا آپ کہہ لیں گے کہ ڈپلومیٹک رول ہوگا. پھر آپ کہیں گے کہ پاکستان کا اور کیا رول ہے, پاکستان کا اکنامک رول ہے افغانستان میں. فار ایگزامپل دو طریقے کا ہے کہ پاکستان ایز اے گڈ ول جیسچر افغانستان کے جو ریفیوجیز ہیں پاکستان میں اب انہیں ریپیٹریٹ نہیں کر رہا, کیونکہ ایسا کرنے سے ہو سکتا ہے کہ افغان گورنمنٹ کی پوزیشن ٹو نیگوشیٹ اور شیکی ہو جائے. پاکستان ہمیشہ تھریٹن کرتا ہے کہ لوگ ہم ریفیوجیز واپس بھیج دیں گے, اور وہاں پہ افغان گورنمنٹ پر عمل کر جاتی ہے کہ نہیں آپ ایسا نہیں کریں. تو یہ پاکستان کا اکنامک ایک تو رول ہو گیا ان ریفیوجیز کو مینٹین کرنے میں. سیکنڈلی تاکہ اس افغانستان کی جو گورنمنٹ ہے اس کے اوپر پریشر نہ آ جائے. اکنامک لیول میں پاکستان گندم جیسے پروجیکٹس انیشیٹ کر رہا ہے, جیسے پاکستان ابھی کتنے ٹنس آف جو ہے نا وہ 28 ملین ٹنس اتنے جو گندم جو ہے نا افغانستان کے لیے. آئی ایم جسٹ ٹرائنگ ٹو سے کہ پاکستان از بیسیکلی سپورٹنگ افغانستان اکنامکلی تھرو پروجیکٹس لائک کیپ پیک, through projects like transit economy, through maintaining refugees at home, and finally extending aid to Afghanistan. پھر پاکستان کا سیکیورٹی کا بھی رول ہے ان افغان پیس پروسیس, اور اس میں پہلی بات آ جاتی ہے کہ بارڈر فینسنگ. پاکستان نے کیٹاگوریکل کہہ دیا کہ بھائی لیٹس لیو افغان فار افغانستان, کوئی افغانستان سے افغانستان کی طرف ٹیررزم پاکستان کی سوال سے نہیں ہوگا, اور اس کے لیے ہم نے پہلا کام یہ کر لیا ہے.
سیکنڈ ہم نے کام کیا ہے کہ ڈومیسٹیکلی ہم نے نیشنل ایکشن پلان کے تھرو 2 بڑے ملٹری آپریشنز انیشیٹ کیے، دا فارم آف ضرب ازد اینڈ ان دا فارم آف دوسری کون سی ہے رد الفساد، وہ انیشیٹ کیا۔ تھرڈ پاکستان کا سیکیورٹی رول یہ ہے کہ پاکستان بلیوز ان اے شیئرڈ سیکیورٹی ارینجمنٹ ود افغانستان، لائک وی ہیڈ این ایگریمنٹ انڈر جنرل قمر جاوید باجوہ Afghanistan Pakistan action peace plan for solidarity which believes in a security doctrine کہ افغانستان میں انسیکیورٹی پاکستان کے لیے انسیکیورٹی ہے، افغانستان کی سیکیورٹی از بیسیکلی پاکستان سیکیورٹی۔ کتنی 9 ہیڈنگز ہو گئی آپ کو؟ اب اسے آپ باقی ایڈ کر سکتے ہیں کہ پاکستان کا اور کیا کیا رول ہو سکتا ہے۔ I would just send a reading، یہ آپ نے اس طرح سے کرنا ہے۔ ریجنل اور انٹرنیشنل میں نے آپ لوگوں کے لیے چھوڑی ہے، ٹھیک ہے، کہ امریکہ کو کنونس کرنا، یہ آپ لکھ سکتے ہیں۔ ریجنل کنٹریز میں ایران کو کنونس کرنا کہ لک ڈو ناٹ فائٹ یور پراکسی ان افغانستان وین اٹ کمز ٹو امریکہ، اس طرح کا رول۔ اس کے بعد یہ کہ شاہ محمود قریشی نے کل کہا ہے کہ جی پاکستان کیا کہا ہے، کسی نے کل کی اخبار پڑھی ہے کیا کہا ہے شاہ محمود قریشی؟ چلیں یہ پھر شاید ایگزام کے لیے اتنی بات وہ نہ ہو کیونکہ پیپر نکل جاتا ہے 15 دسمبر کو، لیکن یہ بیسیکلی آپ لنک کر سکتے ہیں، یہ کبھی بھی ہیزیٹیٹ نہ کیا کریں کہ نئی نالج اگر آپ نے ایڈ کر لی تو وہ کام کی نہیں۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ پاکستان بلیوز ان دا US ٹروپس مینٹیننس ان افغانستان ان دا پوسٹ سیٹلمنٹ سیناریو، یعنی کہ اگر افغان پیس پروسیس ہو جاتا ہے، کامیاب ہو جاتا ہے، اس کے بعد بھی اگر افغانستان میں امریکہ کے ٹروپس رہیں تو ہمیں اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ دس از اے ویری اسٹریٹجک ڈیولپمنٹ، کیونکہ یہ تو اس کا ہم انالائز کرتے ہیں، میں صرف آپ کو 3 ٹیئرس اس کے بتا دیتا ہوں۔ یہ اٹ از ناٹ ان لائن ود طالبان پوزیشن، ٹھیک ہے، طالبان کی پوزیشن یہ ہے کہ جو بھی سیٹلمنٹ ہوگی اس کے بعد امریکہ اگر یہاں پہ دوبارہ آنا چاہتا ہے تو وہ پہلے تو اس گورنمنٹ کے ساتھ نیگوشیٹ کرے گا، جو کہ پوسٹ پیس پروسیس کے بعد وجود میں آئے گی۔ اب پرابلم یہ ہے کہ پاکستان اگر پہلے ہی کہہ دیتا ہے کہ وی آر فیورنگ دا آئیڈیا آف US presence in افغانستان، دیٹ بیسیکلی pushes طالبان in the back seat، کیونکہ پاکستان ان کے اوپر ایک خاص قسم کا لیوریج ایکسرسائز کر رہا ہے۔ سو انڈیکیشن یہ بھی جا رہی ہے کہ ان ڈیز ٹو کم پاکستان مائٹ پریشرائز طالبان کہ یس نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ ہو بھی گئی ہے لیکن پھر بھی افغان یہاں پہ امریکہ موجود ہو۔ سیکنڈلی دس از اگینسٹ اے شیئرڈ action یا shared vision of China and Pakistan because they want to see they wanted to see in past کہ there we must facilitate US withdrawal from the region۔ اگر US پھر بھی present ہوگا تو it would definitely give US all the leverages that we have talked about in our previous discussion۔ On a third level this is premature diplomatic statement کہ یہ آپس میں یہ آپسی بات ہے، جس سارٹ آف اے پالیسی آف اپیزمنٹ سبمٹنگ ٹو دا ڈو مور امپیریل ٹون آف امریکہ، کہ ابھی کوئی پیس پروسیس کے اوپر US نے کوئی ڈیلیور ہی نہیں کیا، ابھی US نے پاکستان کے ایسٹرن بارڈر کے ساتھ ڈی ایسکیلیشن کے اوپر بات ہی نہیں کی، کشمیر کے اوپر ایون کرفیو ہٹانے تک کوئی ایکٹیو کارروائی نہیں کی، ایون UN سیکیورٹی کونسل میں کشمیر کے اوپر جو کلوز ڈور میٹنگز ہے پاکستان کو سپورٹ نہیں کیا۔ Why are we using Afghanistan issue in which we are major player so cheaply? Are you getting my point? کہ پاکستان ایٹ لیسٹ اتنا تو کر سکتا ہے کہ conditioning settlement in Afghanistan on the question of eastern border کہ look ہم western border آپ کو secure کر دیں گے لیکن let's have a de-escalation on our eastern border۔ So such a premature statement from the highest political leadership in Pakistan sends a very wrong message. Okay, come on, we are just submitting to American demands, yet at the same time pronouncing a no, we are not the previous government, we just say no to American, do more. No, we are actually doing more. اس کے بعد یہ سمجھ آ گیا، یہ اسے کہتے ہیں انالیسس، یعنی کہ آپ ایک اسٹیٹمنٹ سے خود اس کی باتیں جنریٹ کریں۔ اب میں اس میں لیکچر لوں گا انالیسس کے اوپر، آپ کی ٹھیک ہو جائے گی یہ لیکچرس میں۔ اب جب بھی کوئی اسٹیٹمنٹ پڑھے نا آپ اس کے یوں ڈھونڈا کریں گے یار اس کے امپیکٹس کیا ہوں گے۔ مثلاً آپ نے اخبار پڑھی، اخبار میں خبر یہ ہے کہ ایران اٹیکس US جنرل، وہ نیوز ہے آپ کے لیے، وہ کس کام کی، آپ نے صرف دیکھنا ہے کہ اسے یوں فریز کرنا ہے، واٹ آر امپلیکیشنز آف US attack on Iranian journal question mark۔ آپ نے ہر بات کو امپلیکیشن میں سوچنا، یہاں سے پھر آپ کو پھر سیکنڈ لیول ہے کہ آپ سیکنڈ ایئر ہے کہ آپ نے لیولس آف انالیسس اس کے اوپر اپلائی کرنا ہے، اس کے پولیٹیکل کیا ہوں گے، اس کے اکنامک کیا ہوں گے، اس کے ریجنل کیا ہوں گے، اس کے انٹرنیشنل کیا ہوں گے۔ یہاں سے آپ کا نا خود بخود ایک تھاٹ پروسیس جنریٹ ہوگا۔ لیٹ می کلیریفائی، ایسا نہیں ہوتا کہ میں باتیں نہیں ہوتی بتا،
ہمیں کافی ساری کچھ باتیں پتا ہوتی ہیں لیکن وی جسٹ گیو اپ بیفور ایکچولی آرٹیکولیٹنگ این اوپینین. اور وہ گیو اپ ہم کر لیتے ہیں جب ہم یہ دونوں چیزیں سوچتے ہی نہیں. ہم ریڈنگ کو فار گرانٹیڈ لے رہے ہوتے ہیں کہ یہ جو نیوز ہے یہ ہمارے کام کی نہیں ہے. آپ سی ایس ایس کینڈیڈیٹ ہیں, آپ کی انالیسس کی ایبلٹیز آپ کے لیے ضروری ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ پہلے یہ کوشچن فریز کریں گے جیسے شاہ محمود قریشی سے پاکستان فیورز یو ایس پریزنس ان افغانستان ان پوسٹ دوحہ پیس یا پوسٹ پولیٹیکلی نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ ان افغانستان. آپ اس کے سامنے صرف کوشچن لگا لیں, واٹ وڈ بی امپلیکیشنز یا ہاؤ ڈو وی سی دس اسٹیٹمنٹ. ٹھیک ہے, اس کے بعد اگلی بات ہے کہ ریجنل انوائرمنٹ از اے بگیسٹ چیلنج. اس کے اوپر میں نے بات کر لی ہے, اس کو آپ نے ایکسٹینڈ کرنا ہے. اور اینالائز پوسٹ یو ایس withdrawal scenario and its implications for Pakistan security. اس میں دو سوال ہیں. سب سے پہلے کہ وائی از یو ایس پولنگ آؤٹ, اس کے پیچھے کیا ریزنز ہیں. میں نے اس کانٹیکس میں کچھ بتایا, میں دوبارہ سے ریٹریٹ کر لیتا ہوں. یو ایس از پولنگ آؤٹ بیکاز آف فالوئنگ ریزنس, 5 ریزنس. ایک پولیٹیکل ریزن, ایک اکنامک, ایک سیکورٹی, ایک اس طرح سے ہم بڑھاتے جا رہے ہیں نا. پہلا پولیٹیکل ریزن یہ کہ دس واز دی electoral promise of Donald Trump کہ in his presidency we will be ending the longest wars in US history. اس وجہ سے پل آؤٹ کر رہا ہے. سیکنڈ اکنامک ریزن ہے, ابھی تک $3 ٹریلین خرچ ہو چکے ہیں. امریکن ٹیکس پیئرس آر بیسیکلی کوشچننگ امریکہ کہ لوگ آپ ہم سے اتنے پیسے لے کے جا رہے ہیں تاکہ ہم ایک امریکہ کے لیے دنیا کو سیفر بنائیں, لیکن امریکنز آر ناٹ سیف دیئر. سو یہ آئیڈیا اپنے آپ میں امریکن گورنمنٹ کو پریشرائز کر رہا ہے کہ how much more support should we do in favor of the government. ٹھیک ہے, کہ ہم اتنی کیوں سپورٹ کریں اور کتنی سپورٹ کریں, کب تک سپورٹ کریں. اور اس کے بعد ہے کہ یار سیکیورٹی ریزن ہے کہ امریکہ جہاں جہاں مختلف جگہ پہ ملٹری انگیج ہو چکا ہے اور وہاں پہ امریکن ٹروپس مارے جا رہے ہیں. میں ایران میں ڈسکس کروں گا. رپورٹ آئی ہے ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیوز امریکہ کا جو ہے, اس میں رپورٹ آئی ہے کہ ایران نے جو اس الاسد ایئر بیس کے اوپر حملہ کیا اس میں 279 لوگ مارے گئے. ایران از سمتھنگ دیٹ بلیوز ان اے سیریس بزنس. ٹھیک ہے, تو یہ اب کوشچن پیدا ہونا شروع ہو گیا ہے کہ once upon a time American troops were killed like in Vietnam. So now every other country is becoming Vietnam for American forces. Why should we sacrifice our lives? And this is what Donald Trump is very vocal in saying. کہ بھائی امریکہ دنیا میں کیوں اتنا ملٹریلی انگیج ہے, کیونکہ امریکہ کی ملٹری انگیجمنٹ صرف امریکہ کو فائدہ نہیں دے رہی, یہاں پہ باقی لوگوں کو گرو کرنے میں بھی فائدہ دے رہی ہے. مثلا اس ریجن میں امریکہ موجود ہے, اس تھریٹس کو ڈیل کر رہا ہے. چائنا کو یہ فائدہ ہو رہا ہے کہ چائنا کو یہاں پہ کوئی ایکٹیویٹی نہیں کرنی پڑتی اور چائنا کو ڈیولپ ہے. سو دس آئیڈیا آف ہیونگ این unnecessary military engagement is basically getting a vocal support not only in a common voter electorate but also in the highest political leadership. یہ ہو گیا اس کا کیا, پولیٹیکل ہو گیا, اکنامک ہو گیا, پھر سیکورٹی ہو گیا. پھر ہم کہیں گے کہ ریجنل, یار ایک اور ہم لے رہے ہیں کہ ایک تھوڑا سا کلچرل آرگومنٹ لے رہے ہیں کہ یار امریکہ کی پریزنس مسلم ورلڈ میں بیسیکلی gives the credence to the idea of anti-Americanism. کہ یار امریکہ ہمارے خلاف کام کر رہا ہے. ایون the notion like war on terror is a war against Islam. تو اینٹی امریکن سینٹیمنٹ دنیا میں جنریٹ ہو رہا ہے. فورتھ مسئلہ یہ کہ اتنے سالوں کی جنگ کے بعد افغانستان deserves a peace. یار کم آن, 1979 سے لوگ تباہ ہوئے پڑے, ان کی کوئی لائف نہیں ہے, کوئی فیوچر نہیں ہے. there is something called humanity which must precede our interest. یعنی کہ آخری آپ کا جو آرگومنٹ ہوگا وہ مورل ہوگا. ہماری عام گفتگو میں ہمارا پہلا آرگومنٹ ہوتا ہے مورل, کہ یار دیکھیں ایسا نہ کرنا, ایسے تو انسان عبادت اور انسان تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. لیکن when it comes to politics, moral argument آخری ہوتا ہے, emotional appeal بالکل آخر میں ہوتی ہے, پہلے tangible appeals ہوتی ہے. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد آپ کہیں گے کہ post US withdrawal scenario. اب یہ دو طرح کا سیناریو ہوگا. ایک وہ سیناریو جو بریگزٹ کی نو ڈیل کی طرح ہوگا, ایک وہ سیناریو جو ڈیل کی طرح ہوگا. یعنی کہ ایک ایسا سیناریو جس میں دوحہ پیس پروسیس کی بنیاد کے اوپر ایک سیٹلمنٹ وہاں پہ وجود میں آ جائے گی. اگر ایسا سیناریو ہوگا تو سرٹنلی افغانستان وڈ وٹنس پیس. اگر دوسرا سیناریو ہوگا کہ امریکہ کو لگ رہا ہے کہ یار یہ بالکل ذبیح اللہ جیسے لوگ ہیں, ان کے ساتھ مذاکرات نہیں کرنے چاہیے, لیٹس موو آؤٹ, ہم نکلتے جا رہے ہیں, then Afghanistan would descend into chaos.
there will come a time then when Afghanistan will repeat what it witnessed in 1992. اور 1992 میں کیا ہوا تھا؟ سول وار. اور سول وار کے بعد کیا ہوا تھا؟ طالبان پاور میں ہو گیا. And this is where Ashraf Ghani's statement can be quoted. کہ in his interview to CBS 60 News recently he said, anchor asked him کہ how long would Afghan National Army sustain the state of Afghanistan should US troops leave Afghanistan? And he went on saying on air that should the US troops leave Afghanistan, Afghan government will not be able to sustain for 6 months. This is what is the state in Afghanistan. So let's conclude this debate. I'm hopeful کہ یہ ٹاپک ابھی آپ کو ایک بہت میجر کلیئرٹی کے طور پر ہوگا انڈرسٹینڈ ہوگا. 1747 سے لے کے 2019 تک ہم نے اس کی انالیسس کی ہے. 1747 سے 1929 تک ہم نے اس کا ویسے ایک بیک گراؤنڈ اسٹیبلش کیا ہے. 1929 سے 2001 ایک انٹائرلی ڈفرینٹ ڈبیٹ تھی اور کرنٹ کانٹیکس میں ان مختلف چیزوں کے اوپر باتیں ہو رہی ہیں. Any questions so far, gentlemen? The house is open for the questions so far. یار دو چیزیں ہیں, تین چیزیں بیسیکلی وہ آپس میں جڑی ہوئی ہیں. میں انشاءاللہ نیکسٹ ویک ایک پلان کر رہا ہوں لیکچر. ایک ہے ریڈنگ اسکلس کے اوپر میں نا کوئی 30 منٹ تک کی بات کر لوں. دوسرا ہے اخبار کے اوپر, نیوز پیپر ریڈنگ کے اوپر, اس کے اوپر 30 منٹ کی بات ہو. اور اس سے پھر جڑی ہوئی ہے انالیسز, کرٹیکل انالیسز, وہ کیا ہوتی ہے, اس کی پی ایس کیا ہوتے ہیں, یا جیسے ہم کہتے ہیں کہ اسٹرکچرڈ تھنکنگ کیسے ڈیولپ ہونی چاہیے. اور اس سے اور ان تین چیزوں کے اوپر لیٹ سے اگلے وینسڈے یا تھرسڈے کو پلان کریں یا ان فرائیڈے کو, لیکن نیکسٹ ویک فار شیور ہم یہ کر رہے ہیں. اس سے آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ ایون اف آج آپ کی تیاری کا پہلا دن ہے تو آپ سے جو 10 مہینے پہلے لوگ ہیں نا تیاری کر رہے تھے, آپ ان کو نیوٹرلائز کر لیں گے ود ان اے منتھ. ٹھیک ہے, کیونکہ دس از مور اے مینٹورشپ. یہ گائیڈ لائن اس میں بڑی میٹر کرتی ہے. کام آپ کتنا بھی کریں یہ ریلیونٹ ہے, یہ میٹر نہیں کرتا. اینڈ آئی ڈو ناٹ اسیوم کہ آپ کام نہیں کرتے, لیکن میں پھر اتنا ڈیٹیل میں آپ کو کام کیوں کراتا ہوں؟ بیکاز آئی ہیو اے فیلنگ کہ آپ کو فریگمنٹ کلیئر نہ ہو, آپ کو پرسپیکٹو کلیئر ہو کہ جب آپ یہ ایشو پڑھ کے جائیں اور اخبار میں افغان ایشو آئے تو آپ کے لیے وہ ریلیونٹ ہو کہ یار یہ مجھے باتیں پہلے ہی پتہ ہے اور مجھے آرگومنٹس پتہ ہے, اس میں تو نیوز ہے. ٹھیک ہے, تو یہ کنوکشن آپ میں آ جائے. And this conviction would go on to rest of the topics and we will do in days. ٹھیک ہے, یہ انشاءاللہ ہم کریں گے. I'm hopeful کہ یہ پرسپیکٹو آپ کا چینج ہو گیا ہوگا, آپ کو ایک پوری بگ پکچر آ چکی ہوگی. On this note we just end the class. Thank you so much. Individually question کر لیں, I'm just trying to breathe a sigh of relief. ٹھیک ہے, یہاں پہ آپ کے مجھ سے کوئی بات کرنا چاہ رہا ہے تو ہم بات کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, see you guys tomorrow.